موضوع الدرس في آلاء اللہ ونعمہ علی عبادہ، سورۃ الرحمن، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من نعم ربنا نكذب۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، بنایا آدمی کو کھنکتی ہوئی مٹی سے جو ٹھیکرے کی طرح ہوتی ہے، اور پیدا فرمایا جن کو خالص آگ کے شعلے سے۔ اے انس و جن، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ الحمدللہ یہ آیات ہم نے پڑھی۔ اب اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب دو مشرقوں کا، دو مغربوں کا، تم کون کون سی نعمت اللہ کی جھٹلاؤ گے؟ اب پہلے تو ایک بنیادی بات سمجھیں کہ قرآن مقدس میں کبھی تو ذکر ہوتا ہے ایجاد کا، یاد رکھو، اس کو کہتے ہیں ایجاد، کسی چیز کا پیدا کرنا، بنانا، اور اس کے بعد ذکر ہوتا ہے ابقاء۔ ابقاء معنی یعنی جس چیز کو بنایا پھر اس کو باقی رکھنا۔ تو قرآن مقدس کی آیات میں جب آپ نظر ڈالیں گے تو یہ دو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ ایک تو یہ ہے کہ مثلا اللہ نے اس عالم کو پیدا فرمایا، اللہ نے انسان اور جن کو پیدا فرمایا، یہ تو ایجاد ہے۔ پھر ان کو باقی رکھنا جو ہے اس کو کہتے ہیں ابقاء۔ پھر جہان کو باقی رکھنا، انسان کو باقی رکھنا، جنات کو باقی رکھنا، یہ ایک الگ نعمت ہے۔
پیدا کرنا ایک مستقل نعمت ہے، پیدا کرنے کے بعد پھر اس چیز کو باقی رکھنا جو ہے یہ مستقل نعمت ہے۔ کیوں؟ اگر پیدا کرنے کے بعد اللہ باقی نہ رکھتے ختم، بچہ پیدا ہوا مر گیا، تو اس کا باقی رکھنا جو ہے وہ بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ تو پھر باقی رکھنے کے لیے ضروریات مختلف ہوتی ہیں۔ کیا مانا؟ بچہ پیدا ہے، اب اس کی ضرورت ہے کہ اس کو زندہ رہنے کے لیے خوراک چاہیے۔ اب خوراک بیچارہ وہ ہضم نہیں کر سکتا، روٹی وہ نہیں کھا سکتا، بسکٹ وہ نہیں کھا سکتا، ڈبل روٹی وہ نہیں کھا سکتا، نہ اس کے دانت ہیں، تو اس کے باقی رکھنے کے لیے اللہ نے ماں کے سینے میں دودھ پیدا کر دیا۔ ماں کے سینے میں اللہ نے دودھ رکھا، ورنہ اللہ چاہتے تو بندے کو بھی دودھ دے سکتے تھے، مرد کو بھی، لیکن ماں نے تو ہر وقت ساتھ رہنا ہے۔ پھر ماں کو جو بچے سے محبت ہوتی ہے وہ باپ کو نہیں ہوتی۔ بچہ رو رہا ہے، اس کو تنگ کر رہا ہے، سونے نہیں دیتا، وہ بیچاری پھر بھی اٹھ کے تھپک رہی ہے، کپڑا ڈال رہی ہے، کندھے پہ ڈال کے ٹہل رہی ہے، اس کو بہلا رہی ہے۔ باپ تو کہہ دیتے کیا شور کر رہا ہے بچہ، دوسرے کمرے میں لے جاؤ، مجھے سونے دو۔ لیکن ماں تو ایسے نہیں کہتی نا کہ میرے بچے کو تم لے جاؤ، مجھے سونے دو۔ تو اس لیے اللہ نے ماں کے سینے میں رکھا کہ اس نے اس کو پیٹ میں اٹھایا ہے، اس نے اس کی ولادت کا مرحلہ جو موت و حیات کا مرحلہ ہوتا ہے اس سے گزری ہے۔ اب یہ اس کی محبت کا محتاج ہے، تو اللہ نے اس کے سینے میں غذا رکھ دی کہ بس بچے کو دودھ پلا دو، اس کی بس یہی غذا ہے، اس کو اور کسی کھانے وانے کی ضرورت نہیں۔ تو بچے کو غذا کی ضرورت تھی، اللہ نے دے دیا۔ اب بڑوں کو تو کھانے پینے کی ضرورت ہے، تو اب اللہ نے دانے پیدا کر دی، والحب ذو العصف والریحان، اللہ نے ہمارے لیے رزق پیدا کر دیا، کہیں گندم ہے، کہیں جو ہے، کہیں باجرہ ہے، کہیں فاکہۃ، کہیں پھل ہیں، والنخل، کہیں کھجور ہے، تاکہ بندے کے ضروریات زندگی جو ہے وہ پورے ہوتے۔ اب انسان کو دنیا میں رہنا ہے تو پیسہ، کاروبار وہ بھی بتا دیا، وضع المیزان، عدل کرو، انصاف کرو، زیادتی نہ کرو، نقصان نہ کرو، ٹھیک ٹھیک عدل کے ساتھ تول کرو، ٹھیک ٹھیک پیمائش کرو، تو اللہ تمہارے رزق میں برکت دے دیں گے۔ کیونکہ التاجر الامین جو ہے، یعنی تاجر ہے اور امانت والا ہے، وہ تو اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا قیامت میں۔ تو یہ سارا ہماری بقا کا انتظام ہے۔ اب اسی انتظام میں اللہ نے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، یہاں دو مشرقوں کا ذکر ہے اور دو مغربوں کا ذکر ہے، حالانکہ مشرق ایک ہے اور مغرب ایک ہے، مشرق مغرب شمال جنوب، لیکن اللہ نے دو کا ذکر فرمایا کہ دو مشرق دو مغرب، اس کی کیا وجہ؟ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں دوسری جگہ بھی قرآن میں آتا ہے فلا اقسم برب المشارق والمغارب، اللہ فرماتی ہیں میں قسم کھاتا ہوں فلا اقسم، یعنی لا اقسم، اس رب کی جو مشارق و مغارب کا رب ہے، وہاں مشارق کی جمع ہے کئی مشرق ہیں اور مغارب کی بھی جمع ہے کئی مغرب ہیں، تو اللہ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا، کسی جگہ فرمایا رب المشرق والمغرب، وہاں ایک کا ذکر ہے، یاد ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، وہاں ایک مشرق ایک مغرب، یہاں دو مشرق دو مغرب، اور ایک آیت میں جو ہے کئی مشرق اور کئی مغرب۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، جمع کا صیغہ، تو اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اعداء اسلام جو ہیں وہ اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی پہ وہ ریسرچ کر رہے ہیں،
اسی پہ وہ مسلمانوں کے عقائد پہ حملے کر رہے ہیں کہ دیکھو جی ان کا خدا کہتا ہے 2 مشرق 2 مغرب، کبھی فرماتے ہیں 1 مشرق 1 مغرب، کہیں فرماتے ہیں کئی مشرق کئی مغرب، یعنی کمال ہے ان کا خدا کو ایک بات نہیں کرتا، حالانکہ دیکھنے میں تو 1 مشرق ہے اور 1 مغرب ہے۔ تو اس قسم کے اعتراض کر کے وہ مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک ڈال دیتے ہیں کہ بھئی اگر اللہ کا قرآن ہو، اللہ کا کلام ہو، اور تم کہتے ہو اللہ بھولنے سے پاک، اللہ غلطی سے پاک، تو پھر یہ کیسے کہہ دیا؟ تو اصل بات یاد رکھیں کہ اللہ کا فرمان برحق ہے۔ یہ جو معترضین ہیں اصل میں یہ حسد میں اور بغض میں آ کر اندھے ہو گئے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے۔ ہمیشہ یاد رکھیں 2 چیزیں ہیں، محبت اور بغض۔ محبت میں بھی آدمی اندھا ہو جاتا ہے اور بغض میں بھی آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ محبت میں ایک لڑکی کے لیے آدمی باپ ماں بہن خاندان سب کو چھوڑ دیتا ہے، اندھا، اس کو سمجھ نہیں کرے کیا کر رہا ہے۔ اور بغض میں آ کر دیکھو کہ وہ بیوی جس کے ساتھ اس نے زندگی گزاری، جس سے اولاد ہے، طلاق دے دیتا ہے۔ تو اصل میں یہ جتنے مشرکین ہیں، خاص طور پہ یہود ہیں، نصارہ ہیں، اسی طرح وثنیین ہیں یعنی بتوں کے پجاری ہیں، یہ اسلام دشمنی میں اندھے ہو گئے۔ ان کو اور کچھ بھی نظر نہیں آتا سوا اسلام دشمنی، ورنہ بڑی آسان سی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، 2 مشرق کیا مانا؟ ہر سال میں 2 موسم ہوتے ہیں، ہمیشہ یاد ہے، ہر سال میں 2 موسم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایک شتاء ہے ایک صیف ہے۔ شتاء مانا سردیوں کا موسم، صیف مانا گرمیوں کا موسم۔ تو مکے والے بھی 2 سفر کرتے تھے، جب سردیوں کا موسم ہوتا یمن چلے جاتے، جب گرمیوں کا موسم ہوتا شام چلے جاتے۔ تو موسم 2 ہوتے ہیں، سردیوں کا موسم بھی ہوتا ہے اور گرمیوں کا موسم بھی ہوتا۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں، بعض چیزیں جو ہیں وہ سردی کی موسم میں ہوتی ہیں، وہ گرمی کی موسم میں نہیں ہوتی، اور بعض چیزیں جو ہیں وہ گرمی کی موسم میں ہوتی ہیں، سردی کی موسم میں نہیں ہوتی۔ تو اب اللہ نے فرمایا رب المشرقین، جو سردیوں کے زمانے میں مشرق ہے اس کا بھی رب ہے، اور جو گرمیوں کے زمانے میں مشرق ہے اس کا بھی رب ہے، رب المشرقین۔ تو موسم 2 ہو گئے، تو گویا مشرق بھی 2 مغرب بھی 2 ہو گئے۔ اس لیے اللہ نے 2 کا ذکر فرما دی کہ بھئی سردیوں کی مشرق مغرب ہے، پھر گرمیوں کی مشرق مغرب ہے، اور دونوں کے اوقات کا بھی فرق ہے، کبھی دن بڑا ہے کبھی رات بڑی ہے۔ اس لیے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، اور جہاں ایک فرمایا وہاں بتلا دیا کہ اصل مشرق مغرب تو ایک ہے، لیکن موسم کے اعتبار سے ہم اس کو 2 کہہ رہے ہیں، ورنہ اصل مشرق فلا اقسم برب المشرق والمغرب ایک ہے، للہ المشرق والمغرب ایک ہے، لیکن موسم کے اعتبار سے اللہ نے اس کو فرما دیا رب المشرقین و رب المغربین۔ تو اب مفرد اور تثنیہ سمجھ آ گیا، باقی رہ گیا جمع کا صیغہ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، کئی مشرق کئی مغرب۔ اللہ نے فرمایا ہر ملک کا مطلع الگ ہے، ہر ملک کا غروب الگ ہے، ہر ملک کا طلوع الگ ہے، تو گویا ہر ملک کی اپنی مشرق ہے اور اپنی مغرب ہے۔ کیوں؟ آپ کے ہاں آپ دیکھیں مثلا رات ہو گئی ہے اور امریکہ میں تو ابھی دوپہر کا وقت ہے،
تو لہذا ہر ملک کا اقلیم کا اپنا مطلع ہے اور اپنا وہاں غروب ہے، تو ان کے اعتبار سے پھر گویا سب کی الگ مشرق، سب کی الگ مغرب۔ اچھا، اسی لیے وہ حدیث مبارک سامنے رکھیں تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جب رمضان کا چاند پالو تو پھر روزہ رکھو۔ لیکن اب چاند کے بارے میں کیا حکم دیا؟ صُومُوا لِرُؤْيَتِكُمْ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِكُمْ، ہر ملک اپنے اپنی رؤیت کا اعتبار کرے، ہر اقلیم اپنی رؤیت کا اعتبار کرے۔ جب چاند نظر آئے تو روزہ رکھ لو، اور جب چاند نظر آئے تو عید کر لو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا 30، اگر چاند چھپ جائے، بادل آ جائیں، نظر نہ آئے تو پھر 30 دن پورے کرو۔ تو اب دیکھیں نا، اب آپ کے ہاں مثلا عید ہوتی ہے، آپ کے ملک میں عید جو ہے دوسرے دن ہوتی ہے۔ اچھا، کسی ملک میں 2 دن کا فرق بھی ہے کہ یہاں 1 دن عید ہوگی، وہاں 2 دن کے بعد عید ہوگی۔ کیوں؟ ہر ملک کا مطلع الگ ہے، ہر اقلیم کا مطلع الگ ہے، تو اس لیے احکام بھی الگ ہیں۔ تو گویا جیسے جیسے مطلع الگ ہے تو گویا مشرق بھی الگ ہے اور مغرب بھی الگ ہے۔ کیوں؟ جب وہاں غروب ہوگا، یہاں تو ہم آدھی رات کے بعد سوئے ہوئے ہوں گے، ہم تو صبح کی نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے، تو لہذا گویا ان کا طلوع مشرق سے ہوگا اور غروب مغرب میں ہوگا۔ اب وہ بھی تو افطار طلوع اور غروب سے کریں گے، تو لہذا سب کی مشرق اور مغرب جو ہے وہ الگ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر ایک ہے تو تب بھی میں رب ہوں، اور موسم کے اعتبار سے 2 ہے تب بھی میں رب ہوں، اور مطلع کے اعتبار سے اگر مشارق و مغارب ہیں تب بھی میں رب ہوں۔ اس لیے فرمایا رب المشرقین، رب المشرقین و رب المغربین۔ یاد رکھیں، تو اس طرح الحمدللہ کوئی مسئلہ الجھن میں نہ رہا، اور قرآن کی ہر آیت جو ہے اپنی جگہ پہ سے۔ اچھا، بعض علماء نے ایک اور بات بھی کی ہے، وہ ذرا سمجھنے والی ہے۔ یوں سمجھیں کہ مثلا یہ ایک دنیا ہے، یہ مشرق ہے، یہاں سے سورج آیا، یہاں آگے غروب ہو گیا، پھر اللہ سے حکم لیا، پھر نیچے سے چلا گیا، وہاں سے آگے پھر طلوع ہو گیا۔ سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ یہاں سے سورج چل رہا ہے نا، یوں چل رہا ہے، یہاں آ کے ڈوب گیا، یہاں آ کر اللہ سے اجازت دی، پھر نیچے سے چلتے یوں چلا گیا، اور پھر جناب یہاں سے آ کے طلوع ہو گیا۔ تو اسی طرح اب یہ بھی یاد رکھو کہ جب سورج یوں چل رہا ہوتا ہے تو چاند یوں چل رہا ہوتا ہے، اور جب سورج یوں آئے گا تو پھر چاند نیچے، اور جب سورج نیچے آئے گا چاند اوپر آ جائے گا۔ تو گویا دونوں کی مشرقیں بھی 2 ہو گئی اور مغربیں بھی 2 ہو گئی۔ تو اس طرح سے بھی علماء نے فرمایا کہ رب المشرقین، وہ مشرق تھی، اب یہاں آ گیا مغرب آ گئی۔ اب یہ جو مغرب ہے سمجھو، اب اللہ نے حکم دیا واپس جاؤ، گویا اب یہ مشرق بن گئی، اس کے لیے یہ مشرق بن گئی، یہ مغرب بن گئی، پھر اوپر آگے مشرق بن گئی، پھر آگے مغرب بن گئی۔ تو اب گویا کہ دونوں کے لیے رب المشرقین و رب المغربین فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ۔ اب اس کے بعد اللہ نے اپنی اور نعمتوں کا فرمایا مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ۔ اللہ نے فرمایا 2 دریا ہیں، مرج البحرین یلتقیان، یوں مل رہے ہیں، بینہما، ان کے درمیان میں اللہ نے ایک حاجز رکھا ہے، لا یبغیان، یہ دونوں ایک دوسرے پہ زیادتی نہیں کرتے، وہ اپنی رفتار میں جا رہا ہے، وہ اپنی رفتار میں جا رہا ہے۔ تو 2 دریاؤں کے درمیان میں ایک ایسا حاجز رکھنا
کہ کوئی چیز نظر نہ آئے. جیسے اب دو دریا، کون سے دو دریا؟ فرمایا هو الذی مرج البحرین ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج. وہاں اللہ نے بتلا دیا کہ دو دریاؤں سے کیا مراد ہے. ایک میٹھا دریا ہے اور ایک کڑوا دریا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی وجعل بینہما برزخا وحجرا مہجورا. اللہ نے ان کے درمیان میں ایک ایسا حاجز رکھ دیا ہے، ایسا معنی رکھ دیا ہے کہ وہ جناب ملتے نہیں. تو اللہ کی کمال قدرت پر نظر ڈالو کہ پانی کا کام ہی ملنا ہے. بات کو سمجھو، دیکھو نا، آپ تجربہ کر لو نا. ایک پانی ادھر سے گراؤ، ایک پانی ادھر سے گراؤ، ایک پانی ادھر سے، سب جا کے مل جائے. کیونکہ پانی کا تو کام ہی ملنا ہے، اور فوراً مل جاتا ہے، وہ الگ رہتا ہی نہیں. اسی لیے قرآن مقدس نے فرمایا قصہ نوح علیہ السلام میں کہ جب اللہ کا عذاب آیا، اللہ فرماتے ہیں فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. اللہ نے فرمایا آسمانوں کے دروازے بھی ہم نے کھول دیے اور زمین کو بھی حکم دیا کہ اپنے چشمے نکالو. اب جب دونوں پانی ادھر سے آسمان کا گرا، ادھر سے زمین، فَالْتَقَى الْمَاءُ، اب دونوں مل کے ایک ہو گئے. کیونکہ پانی کا تو کام ہی ملنا ہے. پانی کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً آپس میں مل جاتا ہے، وہ اس کا کام ہی اختلاط ہے. لیکن یہ قدرت کا کتنا کمال ہے کہ دو دریا ہیں لیکن اللہ ان کو ملنے نہیں دیتے. ایسے کئی مقامات ہیں، لیکن بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں کہ بالکل اوپر سے لے کر چاٹ گام تک، اراکان سے لے کر چاٹ گام تک بالکل ایسے دو دریا رہے. اچھا، خدا کی قدرت، ایک کا پانی سفید ہے، ایک کا سیاہ ہے. یعنی وہاں آپ جا کے اپنے آنکھوں سے دیکھیں کہ اراکان سے دو دریا آ رہے ہیں اور چاٹ گام تک وہ آ رہے ہیں، اور ایک سفید آ رہا ہے اور ایک سیاہ آ رہا ہے، اور دونوں مجال ہے کہ ملے؟ بالکل نہیں ملتے. اچھا، خدا کی قدرت دیکھیں، وہ جو کالے رنگ کا یعنی کڑوا دریا ہے، سمندری پانی ہے، اس میں طوفان بھی ہے، اس میں مد و جزر بھی ہے. جب اس کو جوش آتا ہے تو اس سفید پہ چڑھ جاتا ہے، لیکن سفید خاموشی سے بہ رہا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرتا. اچھا، اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے، جب مد ختم ہوتی ہے واپس چڑھ جاتا ہے. مجال ہے کہ وہ کڑوا ہو جائے. ورنہ دیکھو نا جی کہ اس میں پانی ہے میٹھا، اس میں ایک آپ کڑوا ڈال دیں تو کڑوا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ وہ پورا کڑوا دریا اس کے اوپر آ جاتا ہے. اوپر آنے کے بعد کئی دن، 2 دن 4 دن 10 دن پھر واپس جاتا ہے. لیکن مجال ہے وہ سفید اسی طرح میٹھا ہے، وہ کڑوا اسی طرح کڑوا ہے. یعنی یہ تو دور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ تو بنگلہ دیش کا قصہ ہے نا، اراکان سے لے کر چاٹگام تک. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ باری سال، یہ بھی بنگلہ دیش کا حصہ ہے. وہاں 2 ندیاں آ رہی ہیں اور دونوں الگ الگ، اس کا رنگ الگ ہے، اس کا رنگ الگ ہے. نہ وہ اس سے ملتا ہے نہ وہ اس سے ملتا ہے. اللہ کی شان ہے. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں گجرات کے علاقے میں، ہند میں، جہاں ڈھابیل کا مدرسہ ہے، بڑا عظیم مدرسہ ہے، تاریخی مدرسہ اب بھی ہے الحمدللہ. تو وہاں پر بھی 2 ندیاں آ رہی ہیں، وہ بھی اسی طرح. اسی طرح آپ جنوبی افریقہ میں چلے جائیں، کیپ ٹاؤن میں، تو وہاں بھی دیکھیں گے تو مرج البحرین، 2 دریا مل رہے ہیں. لیکن اس کا معلوم ہوتا ہے کہ درمیان میں ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے. یہ الگ ہے، یہ الگ ہے. اللہ کی شان ہے، اللہ کا نظام ہے. اچھا، پھر کمال کی بات دیکھیں، کمال قدرت کی، کہ وہ بالکل لکیر واضح نظر آ رہی ہوتی ہے. لیکن جناب یہ ہے کہ جب آپ کشتی پہ جاتے ہیں تو ادھر سے ادھر گزر جائیں، وہ جو رکاوٹ ہے وہ آپ کو کہیں ٹکر نہیں مارتی.
کشتیاں ادھر بھی جا رہی ہیں ادھر بھی جا رہی ہیں، فیری ادھر بھی چل رہی ہے ادھر بھی چل رہی ہے۔ اچھا آپ جناب غوطہ ماریں، ادھر کالے دریا میں ماریں سفید میں نکل جائیں، سفید سے ماریں درمیان میں کچھ نہیں لگ رہا، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے حاجت رکھ دیا ہے کہ تم آ جا بھی رہے ہو لیکن ہم پانی کو نہیں ملنے دیتے۔ اس کی کمال قدرت دیکھیں نا کہ جی بندہ اس سے گزر رہا ہے اور اس کو کوئی ٹکر شکر نہیں لگ رہی کہ آگے کوئی دیوار ہو، لیکن اللہ اس کے بعد بھی جیسے آسمانوں کو اللہ فرماتے ہیں رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے ہم نے اتنا اونچا آسمان کھڑا کر دیا۔ ہل تری من فطور، کیا تم نے دیکھا کبھی آسمانوں میں کوئی سوراخ ہو گیا ہو، کوئی نقص پڑ گیا ہو، کوئی ٹکڑا گر گیا ہو، کوئی گریسنگ نہ ہونے کی وجہ سے سخت ہو گیا ہو، کوئی آئلنگ کا محتاج ہو، کوئی اس کی ریپیئر کا محتاج نہیں، بنا دیا جب چاہیں گے فنا کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے دیکھو تمہارے لیے یہ دونوں نعمتیں ہیں۔ اچھا اب تم نے یہ نہ سمجھنا کہ چلو جی میٹھا پانی تو نعمت ہے لیکن کڑوا کیسے نعمت ہے؟ میٹھا پانی تو ٹھیک ہے نا، ہر آدمی پیتا ہے، ہم پیتے ہیں، سب کچھ ہے، جانور پیتے ہیں، لیکن یہ جو سمندر کا کڑوا پانی ہے تو منہ میں ڈالو تو آدمی فوراً کیا کر دے۔ تو علماء نے لکھا ہے یاد رکھو، اگر یہ کڑوا پانی نہ ہوتا، اگر یہ سمندر نہ ہوتے تو تمہارے شہروں سے یہ جو روزانہ گندگی کا کروڑوں گیلن پانی جا کے اس میں وہ نمکین ہے، وہ ملے والا ہے، وہ کڑوا سے کو کھا جاتا ہے، ورنہ تو بدبو پھیلتی تو مر جاتی ساری دنیا، کوئی زندہ بھی نہ رہتا۔ وہی کڑوا پانی تو ان سب کو برداشت کر رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جانور کا چمڑا ہے اس پہ آپ نمک لگاتے ہیں، نمک لگا کے کچھ عرصہ چھوڑ دیتے ہیں پھر سکھاتے ہیں تو بدبو نہیں ہوتی۔ نمک نہ لگائیں وہ تو جناب آپ کو ایک دن بھی نہ رہنے دے وہاں۔ اسی طرح اللہ نے کیسا انتظام کیا ہے کہ پورے شہر کی گندگی جو ہے وہ جناب ڈھیروں کی ڈھیر اسی میں جا رہی ہے، بس اسی میں جا کے ختم ہو رہی ہے، اور ورنہ یہ تو ایسے جراثیم اور ایسی بیماریاں پیدا ہوں کہ دنیا جو ہے زندہ نہ رہے۔ اور پھر یہ نہیں، اور اس کے اندر اللہ نے بڑی نعمتیں رکھی ہیں اور بڑے فوائد رکھے ہیں کہ بعض اوقات جو کڑوا پانی پیدا کرتا ہے وہ میٹھا پانی بھی پیدا نہیں کرتا۔ جیسے ڈاکٹر حکیم کہتے ہیں کہ جس بندے کو خارش ہو اور ٹھیک نہ ہوتا ہو، وہ کہتے ہیں سمندر کے پانی سے 5-6 دن غسل کرتا رہے تو اس کی خارش والے سب ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے ایسے اثرات رکھے ہیں کہ اس کے جلد کے اندر جتنے جراثیم ہیں ان کو کھا جاتا ہے نا، ختم کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، تو آدمی جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے میٹھا دریا نعمت ہے ایسے کڑوا دریا بھی نعمت ہے۔ اس لیے فرمایا هو الذی، فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ یاد رکھیں یہاں اللہ نے جمع تثنیہ کا ضمیر یخرج منہما، حالانکہ موتی اور مرجان جو ہیں یہ کڑوے سمندر سے نکلتے ہیں، میٹھے دریا سے نہیں نکلتے۔ یہ جتنے موتی ہیں لولو کہتے ہیں صاف موتی، مرجان جو ہے وہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے، وہ بھی ایک موتی ہے۔ تو یہ دونوں جو ہیں یہ کڑوے دریا سے نکلتے ہیں، لولو ہو مرجان ہو، تو یہ میٹھے دریا سے تو نکلتے نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں یخرج منہما، ان دونوں سے۔ تو بعض علماء نے فرمایا اس کو تغلیب کہا جاتا ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، اللہ فرماتے ہیں کیا تم میں سے ہم نے رسول نہیں بھیجے؟ تو اللہ نے جنوں میں سے تو کوئی رسول نہیں بھیجا ہے، رسول تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں سے بھیجا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے خطاب دونوں کو فرما دیا الم یاتکم رسل
منکم. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یخرج منہما یعنی من مجموعہما، ان میں سے کیا نکلتی ہیں؟ لؤلؤ والمرجان. بس. اچھا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں حکمتیں ہیں. یہ موتی پیدا ہی تب ہوتا ہے جب اس میں میٹھا پانی آتا ہے. وہ کہتے ہیں پھر تو گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ دونوں سے نکلے. وہ کہتے ہیں اصل میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کبھی جائیں نا سمندروں کے کنارے پہ، یہ جو بیچ ہوتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تو وہاں سیپیاں ہوتی ہیں. سیپیاں چھوٹی بھی ہوتی ہیں، بڑی بھی ہوتی ہیں، اتنی بڑی بڑی بھی ہوتی ہیں. اچھا، سمندروں کے کنارے پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بیچتے بھی ہیں، ان کے ہار بناتے ہیں گلے میں ڈالنے کے لیے. چھوٹی سیپیاں، پھر بڑی سیپیاں، پھر بڑی سی. اچھا، ان کے اندر اللہ نے ایک گوشت رکھا ہے. اس سیپی کے اندر جو ہے ایک گوشت ہے. اس گوشت کو نکال کے بڑا خاص طور پہ پکایا جاتا ہے. وہ بھی ایک بہت بڑی ڈش ہے اور بڑی قیمتی ڈش ہے، کیونکہ ہم لوگ تو نہیں سمجھتے ہیں نا، جہاں جہاں جس ملک میں ہو تو بڑی وہ قیمتی ڈش شمار ہوتی ہے. تو اس سیپی کے اندر وہ اچھا بالکل بند ہے. اس کو نکالنے کے لیے بڑے طریقے سے پہلے وہ چاقو سے صاف کرتے ہیں، پھر طریقے سے اس کو اکھاڑتے ہیں، پھر نکالتے ہیں، پھر دھوتے ہیں، پھر صاف کرتے ہیں، پھر جا کے وہ بنتی ہیں، پکتی ہیں. اچھا، جس میں وہ گوشت نہیں ہوتا ہے تو اس کے بجائے کبھی کبھی وہ موتی نکل آتی ہے. کبھی کبھی جو ہے وہ موتی نکل آتے ہیں. اور اچھا، خدا کی قدرت دیکھیں کہ جب سیپی ایسے منہ کھولتی ہے نا جی، بالکل سیپی کی شکل ایسی ہوتی ہے جیسے گندم کا دانہ ہوتا ہے. اچھا، جب وہ منہ ایسے اس کا بند ہوتا ہے، جب منہ کھولتی ہے بارش کے قطرے آتے، زیادہ قطرے آ گئے پھر اس نے منہ بند کر دیا. اچھا، زیادہ قطرے آ جائے تو پھر وہ موتی بنتے ہیں، لولو بنتے ہیں. اگر ایک قطرے کے بعد وہ منہ بند کر دے تو پھر وہ بڑا موتی بنتا ہے، وہ لال بن جاتا ہے، وہ سب سے قیمتی موتی ہوتا ہے. وہ پھر در یتیم منفرد موتی کہلاتا ہے. تو اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم نظام ہے کہ اس نے تمہارے لیے ان دریاؤں میں تمہارے موتی رکھ دیے ہیں، مرجان رکھ دیے ہیں، لولو رکھ دیے ہیں، جن سے تمہاری عورتوں کے زیور بن رہے ہیں. اور وہ اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ آدمی ان کی قیمت کا کبھی کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا. یعنی یہ اچھا، یہ جو ڈائمنڈ ہے یہ الگ چیز ہے، یہ گویا کوئلے کی قسم ہے. ڈائمنڈ جو ہے یہ ایسے ہے جیسے کوئلے کی کان ہوتی ہے نا، ایسے ڈائمنڈ کی بھی کانیں ہوتی ہیں. کھدائی کرتے 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 نیچے چلے جاتے، وہاں سے وہ خام پتھر بنتا ہے. اس خام پتھر کو جب توڑتے ہیں تو اس کے اندر سے وہ ڈائمنڈ نکلتے ہیں. پھر ان کی کٹنگ کی جاتی ہے اور پھر ان کو بنایا اور سنوارا جاتا ہے، تو پھر اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اچھا، خدا کی قدرت دیکھیں کہ بھی یہ چھوٹے سے ڈائمنڈ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ اتنی قیمت ہوتی ہے کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. اچھا، پھر یہ ہے کہ یہ اللہ نے جو ڈائمنڈ بنایا ہے، کبھی کبھی تو یہ وائٹ ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے. اچھا، کبھی کبھی یہ بلیو وائٹ ہوتا ہے، ہلکا نیلا سفید ہوتا ہے. کبھی یہ یلو ہوتا ہے، پیلے رنگ کا ہوتا ہے. اور اچھا، کبھی کبھی یہ گرین بھی ہوتا ہے، سبز ہوتا ہے. اور وہ جو سبز ہوتا ہے تو وہ تو یعنی پرائس لیس، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں. وہ تو بادشاہ قیمتیں لگاتے ہیں اس کی کوئی قیمت کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری نعمتیں دیکھو، صرف میں نے تمہیں مچھلی نہیں پیدا کر دی ہے کہ تم دریاؤں سے مچھلی نکال کے کھاتے رہو. میں نے مچھلیاں بھی پیدا کی ہیں. ان مچھلیوں میں میں نے پھر قسمیں بنا دی ہیں. کوئی امبر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کمر کہلاتی ہے، کوئی شعور کہلاتی ہے، کوئی عربی کہلاتی ہے. اچھا، کوئی شارک مچھلیاں ہیں، وہ انسانوں کی دشمن ہیں. اور کوئی ڈولفن مچھلیاں ہیں، وہ انسانوں سے پیار کرنے والی ہیں. اور کوئی مچھلیاں اتنی بڑی ہوتی ہیں جیسے آپ کے ملک میں بھینسیں چلتی ہیں، بھینس اتنی بڑی ہوتی ہے، وہ ہیل مچھلیاں جو ہوتی ہیں. تو وہ بھی تمہارے لیے میں نے گوشت بنا دیا ہے. اور پھر تمہارے لیے میں نے اس میں لولو بھی پیدا کیے ہیں، اس میں مرجان بھی پیدا کیے ہیں. تو میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
میری کون کون سی نعمتیں ہیں جن کو تم، اس لیے پھر ہر نعمت کے بعد آتا ہے تنبیہ ہوتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ اللہ نے فرمایا پھر ان سمندروں میں، ان دریاؤں میں تمہارے لیے کشتیاں ہیں، جوار جاریہ، جاریہ کشتی کو کہتے ہیں۔ اچھا اسی لیے لڑکی جو ہوتی ہے نا گھر میں نکرانی، اس کو بھی جاریہ، عربی میں جاریہ کہتے ہیں۔ کیوں جاریہ؟ وہ بھی تجری، یہ کبھی ادھر بیچاری بھاگ رہی ہے، کبھی ادھر بھاگ رہی ہے۔ وہ گھر والی تو ملکہ بن کے ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہے نا، دوڑنے پھرنے والی تو وہ بیچاری وہ، اس لیے اس کو جاریہ کہا جاتا۔ تو اس لیے جوار سے مراد جو ہے کشتیاں ہیں، جیسے اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، اور جب پانی نے سرکشی دکھلائی تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر کے بچایا۔ کہ زمانہ نوح علیہ السلام میں تو وہاں بھی لفظ جو ہے جاریہ ہے، جاریہ تجری، چلنے والی، اور وہ ایسی جن کے وہ جو کپڑے کے بنے ہوئے ان کے لیے جو صاحبان ہوتے ہیں نا، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ، وہ جن کے جناب آپ دیکھتے ہیں جو لکڑی پہ کپڑا بندھا ہوا ہے، اور وہ جب کھڑا ہو دور سے دیکھو تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے پہاڑ سمندر میں تیر رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی کشتیاں ہیں، اتنی، اس کو بادبان کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں بادبان۔ پہلے جو ہوتا تھا نا کشتیاں بادبانی ہوتی تھیں، کیا مانا وہ بادبان چڑھا دی، اب ہوا کے زور سے پھر کشتی چلتی گئی، ہوا رک گئی کشتی بھی رک گئی۔ اچھا ہوا مخالف ہو گئی پھر بھی کشتی کھڑی ہو گئی۔ تو اس لیے پہلے زمانے میں دخانی، اور پہلے بادبانی، اس کے بعد دخانی، پھر اس کے بعد یہ نئے نئے جو ہے سٹیم کے آپ کے یہ آئے ہیں، بڑے بڑے جہاز آئے ہیں۔ اب تو اس کی کئی لگژری قسم کے جہاز دنیا میں بن گئے ہیں۔ تو باہر صورت یہ ہے کہ وہ پھر اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ کشتیاں سمندر کے کنارے کنارے لے جاتے تھے، ہوا چل پڑی کشتیاں چل پڑی، ہوا رک گئی کشتیاں رک گئی، ہوا مخالف ہو گئی ٹھہر گئے، انہوں نے لنگر ڈال دیا اور ٹھہر کے صبر کیا، انتظار کرتے رہے کہ ہوائیں چلیں تو ہم چلیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میری ان نعمتوں پر بھی غور کرو کہ پھر ان کشتیوں کے ذریعے میں نے تمہارے لیے کتنے اسباب حمل و نقل بنا دیے ہیں کہ ایک ملک کا مال جو ہے بحری جہاز بھر بھر کے لا رہا ہے، اور ادھر کا مال جو ہے ادھر جا رہا ہے۔ اچھا پھر اللہ کا نظام دیکھیں، ایک چیز بنگلہ دیش میں پیدا ہوتی ہے وہ ہمارے پاس نہیں پیدا ہوتی، ایک انڈیا میں پیدا ہوتی ہے وہ یورپ میں پیدا نہیں ہوتی، ایک یورپ میں پیدا ہوتی ہے وہ انڈیا میں پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ نے نظام بنا دیا، اگر ہر چیز ہر جگہ ہوتی تجارت کیسے چلتی؟ تو لہذا ہم اس کے محتاج ہیں، وہ ہمارے محتاج ہیں۔ اسی طرح تاریخ میں آتا ہے ایک ملک ایسا بھی تھا کہ وہاں ہر طرف چھوٹے چھوٹے پہاڑ تھے اور سب سونے کے تھے۔ اچھا ان کے پاس سونا تو تھا لیکن نمک نہیں تھا، تو وہ بیچارے بڑے پریشان ہوتے تھے، کھانا جو پکائیں کھانے میں نمک ہی نہ ہو تو کھائے کیا بندہ؟ تو وہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھئی 1 کلو سونا لے لو 1 کلو نمک دے دو۔ تو وہ 1 کلو نمک کے بدلے میں 1 کلو سونا دے دیتے تھے، 10 کلو دینا 10 کلو سونا لے جاؤ۔ تو کہ اللہ کا نظام ہے کہ سونا تو دے دیا لیکن جو ہے نمک جو ہے وہ نہیں دیا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اسی لیے حکم ہے کہ آدمی کو ہر حال میں اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ کی رضا اور قضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ اس کی جو ہے وہ حکمتیں ہیں جس کا ہم کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لا بشيء من نعم ربنا نكذب۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما اور اللہ ناشکری سے محفوظ فرما اور اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرما۔
کہ رمضان کی راتوں میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تمہاری عورتیں جو ہیں وہ تم پر حلال ہیں، تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہے۔ اصل بھائی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے احکام ابتدائے اسلام میں الگ تھے، یاد رکھو۔ جیسے پہلے صرف عاشورہ کا روزہ تھا، اسی طرح پھر 3 روزے تھے ایام معدودات، پھر اللہ کا حکم آیا تو رمضان کا مہینہ پورے کا پورا اللہ نے امت محمد مصطفیٰ پہ فرض فرما دیا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اب اسی طرح یاد رکھیں کہ پھر رمضان کے روزے کے بھی الگ الگ احکام تھے۔ کیا مانا؟ روزہ ہم نے رکھا صبح کو، کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، اور افطار کیا ہم نے غروب، ثم اتموا الصيام الى الليل۔ اب پہلا ایک حکم یہ تھا کہ بھائی رمضان المبارک میں روزے میں جیسے کھانا حرام، پینا حرام، بیوی سے ملنا حرام، اسی طرح وہ دن میں بھی حرام اور رات میں بھی حرام، یعنی پورا مہینہ روزے میں دن ہو یا رات آدمی اپنی بیوی کو نہیں مل سکتا تھا، یہ حکم تھا۔ اچھا، اسی طرح ایک حکم یہ بھی تھا کہ مثلا ایک آدمی نے مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، تراویح پڑھی اور گھر آیا، تھکا ہوا تھا، سو گیا، نیند آ گئی، اب چاہے وہ آدھی رات کو اٹھ بیٹھے، اب کھانا ختم، اب وہیں سے روزہ شروع ہو گیا، وہ اب ساری رات نہیں، جب سو گیا تو بس روزہ شروع ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں امت پہ بڑی مشقت تھی کہ بھئی آدمی عشاء کو سو جائے 10 بجے رات کو اور صبح ہوگی 5 بجے، 7 گھنٹے یہ ہو گئے، 12 گھنٹے دن کے ہو گئے، تو 19 گھنٹے کا روزہ ہو گیا۔ اچھا، لوگ بھی بیچارے مزدور، کام کرنے والے، باغوں پہ ڈول کھینچنے والے، پانی پلانے والے، کھجوروں پہ جانے والے، تو بڑی اچھا، اسی طرح یہ تھا کہ انسان ہے، ایک گھر میں ہے، خوبصورت بیوی ہے، جوان ہے، میاں بیوی اکٹھے بیٹھے ہیں، آدمی کے جذبات بھڑک جاتے ہیں، لیکن وہ جناب بیوی کو رات کو بھی نہیں مل سکتا، تو اس لیے اللہ نے پھر حکم دے دیا کہ بھئی ساری رات کھانا بھی جائز ہے، پینا بھی جائز ہے، جب تک کہ صبح صادق نہ ہو، چاہے سو جاؤ نہ سو جاؤ، سب کچھ تمہارے لیے حلال۔ اور فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اور رات میں تم اپنی بیویوں کے ساتھ بھی مل سکتے ہو، یعنی رات ہے تم اپنی بیوی سے جماع کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ کیا مانا؟ کہ جیسے لباس آدمی کو سردی گرمی سے بچا لیتا ہے، اسی طرح عورت بھی ہمیں گناہوں سے اور جہنم سے بچا لیتی ہے، اور مرد بھی عورت کو جہنم سے اور گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ جیسے لباس میں آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، میاں بیوی حلال کھانے سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو وہ پہلا حکم جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب حکم قیامت تک یہی ہے کہ رات میں سو جاؤ یا جاگتے رہو، کھانا بھی جائز، پینا بھی جائز، بیوی سے ملنا بھی جائز۔ ابھی مسئلہ یہ ہے، مشکل یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو صرف انہی مسائل پہ نظر ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ نئے دور کے تقاضے پورے کرنے کے لیے قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں۔ مجھے ایک لڑکی نے ٹیلی فون کیا، یہ ابھی یعنی کوئی رمضان المبارک کی بات ہے،
میں نہیں جانتا بیچاری کون تھی. اس نے کہا جی کہ میرا خامند جو ہے ماشاءاللہ بڑا دیندار ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن ماشاءاللہ وہ خود مجتہد کے درجے کو پہنچا ہوا ہے اور دین کی ہر بات خود سمجھتا ہے. وہ کہتے چھوڑو کیا 4 امام ہیں اور فلان ہے اور فلان ہے، حدیث موجود ہے، قرآن موجود ہے، پڑھو بس، خود عمل کرو، خود سمجھ لو. تو میں نے کہا بیوی کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، یہ بھی کوئی ایسی کفر اسلام کی بات تو نہیں ہے، چلو قرآن حدیث پہ تو عمل کرتا ہے نا. اس نے کہا نہیں، میں آپ سے جو مسئلہ پوچھ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی روزے میں کھانا بند، پینا بند، دن میں بیوی سے ملنا بھی بند، تو اب افطار کے وقت یا ہم پانی پی کے افطار کریں گے یا کھانا کھا کے افطار. وہ کہتے ہیں نہیں، میں افطار تیرے ساتھ جمع کر کے کروں گا کیونکہ اس پہ کوئی عمل نہیں کر رہا، میں عمل کروں گا. روزہ کھولنا ہے نا، وہ کہتے ہیں روزہ تو اس سے بھی کھل جائے گا نا. روزے میں بند تھا، سورج ڈوبا، جب کھانا حلال ہو گیا پینا تو بیوی بھی حلال ہو گئی نا. تو اپوز کہتے ہیں جناب وہ پہلے جماع فرماتے ہیں، اس کے بعد وہ جناب نہا کے پھر مسجد چلے جاتے ہیں. اب میں عورت ہوں، میرے بال ہیں، میں غسل کروں، سکھاؤں، کب نماز پڑھوں، میں کیا کروں، میں تو ایک مستقل عذاب میں آ گئی. وہ بھی قرآن سمجھ رہا ہے نا ماشاءاللہ. اس کا کیا کیا؟ اسی لیے ائمہ فرماتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں کہ رابطہ عالم اسلامی نے اور اسی طرح بڑے بڑے فحول العلماء جو گزرے ہیں، یعنی ان سب نے یہی لکھا ہے کہ بھئی ہم ائمہ اربعہ جو ہیں ان سے باہر نہیں جاتے، ہم ان کے اندر ہی رہتے ہیں. کیوں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا زمانہ اقرب الی زمان رسول اللہ ہے. دیکھیں نا، ہم پیدا ہوئے 1400 سال بعد، امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے 50 ہجری میں، 50 سال بعد. تو جو 50 سال بعد پیدا ہوا وہ حضور کے صحابہ اور آپ کا دین کو زیادہ سمجھنے والا ہوگا یا جو 1400 سال بعد پیدا ہوا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں میرے عزیز، میرے محترم، بالکل قرآن و حدیث پہ عمل کریں. اصل بنیاد ہی قرآن و حدیث ہے. قرآن و حدیث کا منکر ہو یا مخالف ہو وہ تو کافر ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. لیکن اب قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے تم ایک گاڑی خریدتے ہو، اس کو چلانے کے لیے بھی سمجھتے ہو، کیڈیلاک پڑھتے ہو، گھڑی خریدتے ہو اس کا بھی کیڈیلاک پڑھتے ہو اور دیکھتے ہو کہ کیسے چابی بھرنی ہے، یا آٹومیٹک ہے یا یہ سیل والی ہے، یہ واٹر پروف ہے، اگر ہے تو کتنے گہرے پانی تک یہ کام کر سکتی ہے، یہ سارے معلومات حاصل کرتے ہو. اگر گھر کا زیور بنانا ہو تو سونا لے کے سونار کے پاس جاتے ہو کہ نکلس بنا دو اور بندے بنا دو اور کوکا بنا دو اور جھومر بنا دو، انگوٹھیاں بنا دو. وہ ان کو بناتا سنوارتا ہے، اصل تو سونا ہے. سونا نہ ہو تو کیا مٹی کے زیور بنا دے گا؟ اصل تو قرآن و سنت ہے. لیکن ان ائمہ اربعہ نے ان کو سنوار کے، سنگار کے، بنا کے، ایک ایک مسئلہ نکھار کے الگ رکھ دیا، قیامت تک امت کو تکلیف نہ ہو. اب جب ہمیں طہارہ کے مسئلے کی ضرورت ہوگی کتاب الطہارہ کھول لیں، ہمیں نماز کے مسئلے کی ضرورت ہوگی کتاب الصلاۃ کھول لیں، ہمیں زکوٰۃ کے مسئلے کی ضرورت ہوگی کتاب الزکوٰۃ کھول لیں، ہمیں علم کے فضائل پہ ضرورت ہوگی کتاب العلم کھول لیں گے، ہمیں ایمان کے مسائل کی ضرورت ہوگی کتاب الایمان کھول دیں گے، ہمیں فتن کے احوال پڑھنے ہیں کتاب الفتن کھول دیں گے. اب حضور کے زمانے میں تو نہ ایسی کتاب تھی، نہ کتاب الصلاۃ تھا، نہ کتاب الزکوٰۃ تھا، نہ کتاب الحج تھا، نہ کتاب وہ تو یہ پھر یہ ساری چیزیں ختم، بدعت ہو گئی. حضور کے زمانے میں نہ بخاری تھی، نہ مسلم تھی، نہ سیاستہ تھا اور نہ یہ باب تھے، نہ یہ انداز تھا کتابیں لکھنے کا. لیکن ان کتاب الصلاۃ میں جو حدیثیں ہیں وہ حدیث کس کی ہے؟ محمد مصطفیٰ کی ہے.
کتاب الزکات میں جو احکام ہے وہ حکم کس نے دیا؟ محمد الرسول اللہ نے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں، ورنہ پھر اسی طرح ہوگا جیسے اس نے سمجھا نا مسئلہ کہ بھئی جب پانی سے افطار ہو سکتا ہے، کھجور سے ہو سکتا ہے، بیڑی سے بھی تو ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارا دوست ہے وہ لیبر کمپنی کو سپلائی کرتا ہے، کمپنی سے 120 ریال روز کے لیتا ہے اور لیبر کو 110 ریال دیتا ہے، کیا دونوں کو بتا دیا ہے؟ کمپنی کو بھی بتا دیا اور مزدور کو بھی بتا دیا کہ بھئی میں آپ سے 120 لوں گا، لیکن لیبر کو میری مرضی ہے میں 100 دوں 110 دوں، اور لیبر کو بھی بتا دے کہ میں جو تمہیں کام ڈھونڈ کے دے رہا ہوں تو میں نے بھی تو کوئی معاوضہ لینا ہے نا، لہذا میں تمہیں 110 دوں گا لیکن لوں گا میں ان سے۔ اگر دونوں کو بتا دو تو ٹھیک ہے، چوری کر رہا ہے تو حرام ہے۔ کہتے جی کہ گانے سننے جو ہیں بالکل یہ مزامیر شیطان ہے، لہو الحدیث ہے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزامیر شیطان ہیں۔ حضرت عمر گزر رہے تھے تو دور سے آواز، آپ نے کان بند کر دیے کہ جب تک وہ آواز آئے کہ میں گزر جاؤں گا پھر کانوں سے انگلیاں نکالوں۔ تو ان کا سننا حرام ہے اور یہ لہو الحدیث میں ہے اور یہ منکرات میں ہے، اور خاص طور پر آج کل جو ہمارے پاپ میوزک ہیں اور جناب جس طرح عورتیں اور مرد جناب ایک دوسرے کے سینے سے لگ رہے ہیں اور تماشے کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی ہے اور شیطان ننگا ناچ رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی ہمیں بھی ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔